نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو حفاظت قرآن سیریز کے نام سے ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے، جس میں ہم قرآن پاک کی محفوظ ہونے اور قرآن پاک پہ جو اعتراض کرتے ہیں رافضی، خصوصاً حسن العیاری، اس کے حوالے سے میں آپ کو اس کے اعتراض کا جواب دوں گا۔ پچھلے بیان میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی ہم نے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور ساتھ میں شیعہ تفسیر مجموع البیان سے میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ قرآن کا محفوظ کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور ساتھ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں، ان سے بخاری شریف سے روایت پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی قرآن دیا ہے جو بین دفتین، دو گتوں کے درمیان ہے۔ تو یہی آپ کے سامنے میں نے دلیل پیش کی تھی۔ تو قرآن کی حفاظت کے حوالے سے اور نسخ تلاوت کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھی کہ نسخ تلاوت کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام، نسخ کے کتنے اقسام ہیں، اور آخر میں نے آپ کے سامنے مختصر ذکر کیا تھا لغات کا کہ قرآن لغات میں نازل ہوا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ تفصیلی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں العیاری کے رد میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قرآن جمع کیسے ہوا اور قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ حسن العیاری اور دوسرے شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو قرآن جمع ہوا ہے وہ ناقص طریقے سے جمع ہوا ہے۔ قرآن جمع کرنے اور صحابہ کے پاس قرآن کی کافی آیتیں نہیں تھی، اس لیے قرآن کافی رہ گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور جس طرح حسن العیاری اعتراض کرتا ہے کہ قرآن متواتر نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کے دور میں قرآن تھا ہی نہیں، ابوبکر صدیق کے دور میں ایک نسخہ تھا، اس کے بعد عثمان تک جو ہے وہ قرآن آپ کو متواتر ہے ہی نہیں۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی وہ یہی ہے کہ وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ صحابہ کرام کو قرآن اور حکمت سکھائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ یعنی قرآن سکھانے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے صحابہ کرام۔ تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ ان کو گمراہی سے نکالیں اور ان کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ذمہ داری پوری کی اور صحابہ کرام کو دین سکھایا، اور صحابہ کرام نے دین سیکھا، اور صحابہ کرام وہ شخصیات بن گئے کہ وہ قرآن سے محبت کرنے لگے، وہ قرآن پڑھنے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن کا پڑھنے کا حق ادا کیا، تہجد میں قرآن پڑھتے رہے اور ان کو قرآن یاد تھا۔ اچھا، یہ جو اعتراض کرتا ہے کہ بھائی قرآن متواتر نہیں ہے، میں نے اس کو مناظرے میں بھی یہ کہا تھا اور اب بھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ قرآن پاک کتابی شکل میں تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، ظاہری بات ہے، اس کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن کیا قرآن پاک صحابہ کرام پڑھتے نہیں تھے یا پڑھاتے نہیں تھے یا وہ نماز میں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور تہجد میں بھی پڑھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی پڑھا لکھا حافظ قرآن شروع سے بنتے آ رہے ہیں۔ اس طرح قرآن متواتر ہے، کتابی شکل میں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن کے تواتر کی ثبوت ہے، اور یہ سارا اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ اس پر میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کروں گا۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور پورا قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے۔ اس پر بھی العیاری نے اعتراض کیا کہ حافظ کا لفظ دکھاؤ مجھے۔ پھر میں جب اس سے سوال کیا کہ تم حافظ کا لفظ دکھاؤ، سیدنا علی کے لیے بقول تمہارے وہ حافظ قرآن ہے نا، تو سیدنا علی کے لیے دکھاؤ حافظ قرآن کا لفظ۔ تو آخر تک پورے مناظرے میں ایک روایت بھی شیعہ کتاب سے بھی نہیں پیش کر سکا تھا، سنی شیعہ دونوں کتابوں سے پیش نہیں کر سکا تھا کہ سیدنا علی کے لیے استعمال ہوا ہو کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ بھئی حافظ قرآن کی اصطلاح جو ہے وہ پہلے نہیں تھی، پہلے قرآن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یا جمع قرآن کا استعمال ہوتا تھا لفظ ان قاریئ قرآن کے لیے،
لیکن وہ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس لیے سیدنا علی کی جو حفظ قرآن کی دلیل وہ پیش نہیں کر سکا اپنے اصول سے۔ بہرحال تو یہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فی شہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرمایا کہ قرآن ایک مہینے میں پڑھا کرو۔ قلت انی اجد قوتاً، تو انہوں نے کیا عبداللہ نے کہا کہ مجھے اور بھی قوت ہے، میں جلدی قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ حتی قال فقرہ فی سبع ولا تزد علی ذالک، تو تم کیا کرو، قرآن کو 7 دنوں میں پڑھا کرو، اس سے زیادتی نہ کرو۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام کو قرآن یاد تھا اور وہ نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو نماز میں قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی کیا فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرو۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن پاک صحابہ کرام کو یاد تھا، حفظ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن واضح ثبوت ہے۔ اس کا کوئی جواب دے نہیں پایا تھا اللہ یاری آخر تک۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ دیکھیں مجمع زوائد آپ کے سامنے ہے، اس کا جلد نمبر ہے ثانی، جلد نمبر 2، اور اس کا پیج نمبر ہے 550، روایت نمبر ہے 3622، ان عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان یقرأ القرآن فی ثلاثن، کہ وہ قرآن پاک 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی کیا ہے، رجال صحیح، اس کی رجال بھی صحیح ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام 3 دن میں ختم کرتے تھے، یعنی حافظ قرآن تھے، کیونکہ اس وقت کتابی شکل میں قرآن تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو حفظ تھا، یاد تھا، اس لیے قرآن 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے دلیل اور پیش کی میں نے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے جمع کرنے کے لیے میں نے اللہ کے سامنے روایت یہ بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ آپ 4 لوگوں سے لو، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، اور بھی صحابہ کے نام تھے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک صحابہ کرام کو اس دور میں یاد تھا اور وہ 3 دن میں یا ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے روایت چند پیش کی ہیں بطور نمونہ، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں قرآن تو اس طرح محفوظ تھا کہ وہ زبانی یاد تھا ان کو قرآن، اور وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، آئیں آگے دیکھیں کہ سیدنا ابو صدیق کے دور میں کیا ہے۔ اب اس روایت سے باتیں کافی ثابت ہوں گی، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ روایت بہت اہم روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، باب جمع القرآن۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ روایت اللہ پڑھتا تو ہے لیکن بات کھا جاتا ہے، پوری وضاحت نہیں کرتا اس روایت کی۔ یہ وہی روایت ہے کہ سیدنا ابو صدیق کے دور میں جنگ یمامہ میں کیا ہوا، صحابہ کرام شہید ہوئے، حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا سیدنا ابو صدیق کو کہ دیکھیے بات، فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، قراء قرآن کا قتل عام بہت ہوا ہے یمامہ میں۔ تو یہاں قراء قرآن سے مراد حفاظ قرآن ہی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے وہ آگے بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن اللہ یاری کہتا ہے کہ نہیں، قراء منا پڑھنے والے، حافظ مراد نہیں ہے اس سے، تو یہ اس کی جہالت تھی۔ اچھا پھر کیا ہے، وَأَنِّي أَخْشَىٰ إِنِ اسْتَهَرَ الْقَتْلُ بِالْقُرَّىٰ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ۔ یہ الفاظ دیکھیں، سیدنا عمر نے کیا فرمایا، اگر اس طرح قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن کا اکثر سا ختم ہو جائے گا۔ اب اگر صرف یہ قرآن کے قاری تھے تو ان کے شہید ہونے سے قرآن ختم کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہ صرف قاری نہیں تھے بلکہ حافظ قرآن تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر نے کیا فرمایا کہ اگر اس طرح قرآن کا قتل ہوا تو قرآن کا بوجھ طرح سا چلا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ یہ سارے حفاظ قرآن ہی تھے، اس لیے سیدنا عمر نے یہ الفاظ فرمائے، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ یہ سیدنا عمر نے مشورہ دیا۔ پھر آگے پوری تفصیل ہے کہ ابو بکر نے فرمایا کہ میں کیسے جمع کروں، اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا تھا۔ پھر عمر سے بحث چلتی رہی، پھر اللہ نے سینہ کھول دیا ان کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو صدیق نے کیا کیا، قال زید کو فرمایا کہ زید تم قرآن جمع کرو، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن ثابت کو ابو بکر نے یہ ذمہ داری دی، قرآن جمع کرو، اور کیوں
الفاظ دیکھیں کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے وہی لکھا کرتے تھے، یعنی جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے زید بن ثابت، وہ عام صحابی نہیں تھا، کاتب وہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتا تھا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، فَتَتَبَّعَ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعَهُ، قرآن جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، محنت کی، انہوں نے قرآن جمع کیا، اور کہتے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی میرے اوپر کہ میں قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ، پھر یہ بات زید بن ثابت نے بھی کہی کہ اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے بحث کی، ان کا بھی سینہ کھل گیا اور انہوں نے جمع کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُصَبِ، کیسے کرتے تھے، میں جمع کرتا تھا ان کو اس سب شاخوں سے جو کھجور کی شاخیں تھیں، کیونکہ پہلے اس طرح صفحات کا رواج بہت کم تھا، تو کھجور کی جو بڑی شاخیں ہیں ان پہ لکھ لیا، یہاں چمڑے پہ لکھ دیا، یہاں صدور الرجال، یعنی لوگوں کو قرآن یاد تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں دلیل ہے کہ قرآن لوگوں کو یاد تھا، اس لیے وہ لوگوں کے سینوں سے قرآن لے رہے ہیں۔ حتیٰ وجدت آخر سورۃ توبہ، میں ابی خزیمہ انصاری، یہاں تک کہ میں نے سورہ بقرہ کی آخری آیت ابو خزیمہ انصاری سے ہی ملی مجھے، لم اجدھا ما احد غیرہ، اس سے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اچھا، یہاں پھر اللہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے قرآن کی یاد کسی کے پاس تھی نہیں، کوئی حافظ تھا ہی نہیں، حالانکہ یہ جمع کر رہے ہیں لکھت میں، اوپر دیکھا نا آپ نے، میں نے العصب واللخاف وصدور الرجال، اسب یعنی اس پہ کھجور کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں شاخ سے، اور کیا چمڑے سے، اس طرح لکھت میں قرآن جمع کر رہے تھے۔ یاد تو خود قرآن تھا ان کو، وہ خود حافظ قرآن تھے، آگے بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جمع کر رہے تھے یہ لکھت میں جمع کر رہے تھے، نہ کہ حفظ، کیونکہ حفظ تو خود تھا قرآن پاک ان کو، لیکن قرآن کے جمع کرنے کا اتنا احتیاط تھا کہ لکھت میں قرآن کم سے کم 2 ثبوت مانگ رہے تھے۔ اتنے احتیاط کو یہ جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہ احتیاط نہیں دیکھتے بلکہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کی الٹی کھوپڑی دیکھیں آپ۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن جمع کر رہے تھے، تو یہ قرآن جمع کر رہے تھے، کس طرح جمع کر رہے تھے، ذرا یہ دیکھیں۔ یہ کتاب المصاحف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت ہے، اس کا پیج نمبر ہے 197، واضح دیکھیے روایت، حدثنی خارجہ بن زید ان زید بن ثابت قال فقدت آیت من سورۃ الاحزاب كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها۔ تو زید بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ میں نے سورہ احزاب کی آیت مجھے مل نہیں رہی تھی، کنت اسمع رسول اللہ، جو میں اللہ کے نبی سے سنتا تھا، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کو قرآن یاد ہی نہیں ہے، قرآن یاد ہے، خود اللہ کے نبی سے قرآن سنا ہے انہوں نے، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے لیکن مجھے مل نہیں رہا۔ اب قرآن کی آیت یاد ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، قرآن کی آیت پڑھ بھی رہے ہیں، یعنی حافظ قرآن تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جمع کیسے کر رہے تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا پچھلی روایت میں کہ وہ لکھت میں قرآن جمع کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا، تو میں نے یہ آیت مجھے ملی، کہاں ملی، ما خزیمہ بن ثابت، ٹھیک ہے۔ تو لکھت میں مجھے صرف کس کے پاس ملی، خزیمہ کے پاس ملی، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، تو میں نے اس کو صورت میں داخل کر دیا۔ تو قرآن پاک وہ جو جمع کر رہے تھے وہ جمع کر رہے تھے لکھت میں، ورنہ تو حافظ قرآن خود تھے، وہ دوسرے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے سیدنا ابو صدیق کے دور میں جو قرآن جمع ہوا، زید بن ثابت نے جمع کیا، اس کی میں نے آپ تفصیل بیان کی میں نے آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے احتیاط سے قرآن کو جمع کیا۔ پھر یہ قرآن اماں حفصہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر سیدنا عثمان کے دور میں اختلاف ہوا، قرأتوں کا اختلاف ہوا، تو وہ ذرا روایت دیکھیں آپ، یہ پڑھتے ہیں سیدنا عثمان کی روایت، سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کس طرح جمع ہوا اور کس طرح پھیلا، یہ بخاری کی روایت دیکھیں آپ، کتاب فضائل القرآن، واضح دیکھیں آپ کہ ان حذیفہ بن یمان قدم علی عثمان، حذیفہ بن یمان سیدنا عثمان کے پاس آئے، کیا کہا، اہل شام میں وہ فتح آرمینیہ آذربائیجان میں وہ جہاد کر رہے تھے، اور وہاں کا واقعہ بتایا کہ وہاں لوگوں میں اختلاف ہوا ہے، اے امیر المومنین آپ لوگوں کی دادرسی کریں، وہ پریشان ہیں، اختلاف میں آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے اختلاف قرات کی وجہ سے، تو کیا ہے ادرک حاضر امہ، اس امت کو پہنچیں، یعنی یہ مسئلہ حل کریں ان کا، قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا قرآن میں اپنی کتاب میں، یہ آپ کی یہ امت نہ اختلاف کرے،
پھر کیا ہوا؟ فارسل عثمان الی حفصہ ان ارسلی الینا بصحف ان ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک. تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ جو نسخہ اما حفصہ کے پاس رکھا ہوا تھا، جو سیدنا ابو بکر صدیق جمع کروایا تھا، وہ انہوں نے منگوایا. فامر زید بن ثابت و عبداللہ بن زبیر و سعید بن العاص و عبداللہ بن حارث بن ہشام، تو ان سب کو عثمان نے حکم کیا. کیا حکم کیا؟ کہ آپ قرآن جمع کرو. فنسخوها فی المصاحف، قرآن کو انہوں نے جو ہے وہ جمع کیا. کیسے؟ وقال عثمان رضی القریشین الثلاثہ، کس طرح جو ہے وہ 3 قریشی تھے، زید بن ثابت کے علاوہ 3 قریشی تھے. ٹھیک ہے، وہ کیا فرمایا؟ اذا اختلفتم انتم و زید بن ثابت فی شیء من القرآن، کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو زید بن ثابت سے، تم قریشیوں کا، تو کیا کرو؟ فاکتبوا بلسان قریش، تو اس کو لسان قریش میں لکھو. فانما نزل بلسانہم، کیونکہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا کیا. تو پھر وہ نسخہ کیا کیا؟ نسخہ سیدنا عثمان نے اما حفصہ کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا؟ فارسل الی کل افق بمصحف فما نسخوا وامر بما سوا من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق. تو عثمان نے کیا کیا؟ باقی دوسرے مصاحف کو جو ہے وہ منسوخ، جو ان کو جو ہے ہٹا دیا اور جو ہے ان کو جلوا دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ سامنے واضح روایت ہے کہ سیدنا عثمان نے لغت قریش پہ قرآن جمع کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تو الہر بھی مانتا ہے، دوسرے شیعہ مانتے ہیں کہ قرآن تواتر سے تھا اور سیدنا عثمان نے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے، اور سیدنا عثمان نے جب قرآن جمع کیا تو اس پر صحابہ کرام کا کیا ہوا؟ اتفاق ہوا. سارے صحابہ کرام نے، سیدنا علی نے اور سب نے اس قرآن پر اتفاق کیا. ٹھیک ہے جی، اس قرآن پر اتفاق کیا. جب اس قرآن پر اتفاق ہو گیا تو پچھلے کے جو بھی اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نے اعتراض کیا، فلاں صحابی نے اعتراض کیا، فلاں نے، یہ ان اعتراض کی کوئی حیثیت وقت باقی نہیں رہتی. کیوں؟ کہ جو سیدنا عثمان کے قرآن پر سب کا اتفاق ہو گیا، اب کسی کو بھی کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، چند میں آپ کو حوالے دکھاؤں ذرا کہ اتفاق ہو گیا سیدنا عثمان کے قرآن پر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا تو میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ محبت ہوتے ہیں جو ہے وہ، انہوں نے جو ہے وہ قرآن میں داخل نہیں کرتے تھے، انہوں نے اختلاف کیا سیدنا عثمان سے. وہ ذرا آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جز اول ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 489 489. واضح موجود روایت کے لما بعث عثمان ابن مسعود یامر بالمجیء الی المدینہ، کہ جب سیدنا عثمان نے قرآن جمع کر رہے تھے تو ابن مسعود کو، جو کوفہ میں رہ رہے تھے، ان کو مدینہ آنے کے لیے کہا. اجتمع الناس، تو لوگ جمع ہوئے کس کے پاس؟ ابن مسعود کے پاس. کیا کہہ رہے تھے؟ فقالو حکم فلا تخرج، کہ آپ جو ہے وہ یہاں رک جائیں، وہاں مدینے نہ جائیں. ونحن نمنعک ان یصل الیک شیء تکرہ، ہمیں خوف ہے، ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں وہاں جائیں، کہیں آپ کو ایسی چیز ملے جو آپ کو ناپسند گزرے، اس لیے آپ نہ جائیں. کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا تھا جمع کرنے کو قرآن. تو آگے دیکھیں کیا ہوا؟ فقال ان لہ علی طاعۃ، کہ کیا فرمایا ابن مسعود نے کہ نہیں، اس میرے ذمے اس کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، اس کی اطاعت میرے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. وانما ستكون امور وفتن لا احب ان اكون اول من فتحها، تو میں نہیں چاہتا کہ جو فتنے جو آنے والے ہیں اس کی شروعات میں کرنے والا ہوں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان سے مخالفت نہیں کی، بلکہ ان سے اختلاف جو ہے وہ ختم کر دیا اور اتفاق کر دیا. فرد الناس وخرج الیہ، تو لوگوں کو واپس کر دیا اور سیدنا عثمان کے پاس چلے گئے. تو سیدنا عثمان سے انہوں نے جو ہے وہ اتفاق کیا اور کہا کہ اس کی اطاعت میرے اوپر لازم ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی اطاعت میرے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن جمع کیا اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اس پہ اتفاق کیا. جب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، آگے میں آپ کے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ کس طرح دوسرے صحابہ کرام نے بھی اتفاق کیا. میں حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ صحابہ کرام کا اس پہ اجماع تھا، اور اسی لیے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اجماعی قرآن ہے، اس پر صحابہ کا اتفاق تھا. یہ حوالہ میں نے پہلے پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں. التمہید موطا امام مالک کی شرح ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں آپ دیکھیں
جز الرابع جز 4 اور صفحہ نمبر 278 279 کہتے ہیں واجمع العلماء ان ما فی مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بيد المسلمين اليوم في اقطار الارض حيث كانوا. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ مصحف عثمان یہ جو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں زمین میں مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ مصحف عثمانی ہی ہے. والقرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد ان يتجاوزه. یہ قرآن محفوظ ہے، کسی کو بھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے بڑھ جائے. ولا تحل الصلاة لمسلم الا بما فيه. اور نماز اسی قرآن کے سوا کسی قرآن اور آیت کو پڑھنا جائز نہیں ہے. وَإِن كَانَ وَإِنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْآثَارِ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم او عن ابی او عمر خطاب او عائشہ او ابن مسعود بن مسعود وغیرہ من الصحابہ مما يخالف مصحف عثمان المذکور لا يكتب بشيء. کہتے ہیں کہ اور دوسری روایتیں جو ثابت ہیں ان سارے صحابہ کرام سے یہ قطعی نہیں ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ قطعی ہے. وہ اخبار احاد کی قبیل سے ہیں اور اختلاف قرات کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ قطعی قرآن ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے. ومن ذلك اللہ عز وجل ولكن فی الاحکام یجری فی العمل مجرا خبر الواحد. اور وہ جو روایت صحابہ کرام سے وہ خبر واحد کی طور پہ ہیں، نہ کہ متواتر قرآن کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کا کس طرح صحابہ جو ہے وہ اجماع تھا. اور یہ آپ دیکھیں الاتقان صفحہ نمبر ہے 112 فقط اجماع صحابہ علی نقل المصاحف العثمانیہ فی من الصحف التي كتبها ابو بکر واجمعوا علی ترک ما سوا ذلك. ہے کہ صحابہ کرام نے اس پہ اجماع کیا ہے جو مصحف عثمانی تھا اور اس کو نقل کرتے تھے اور اس کو ہی لے کے چلتے تھے، اور اس پہ اجماع ہے. باقی علاوہ دوسرے جو ہے وہ مصاحف تھے ان کو ترک کرنے پر اجماع ہے. تو آپ کے سامنے آج میں نے جمع قرآن کے حوالے سے بات کی کہ قرآن کس طرح جمع ہوا اور جمع ہونے کے بعد کس طرح لغت قریش میں ایک لغت میں یہ قرآن ہے پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہم تک پہنچا. تو آپ کے سامنے آج میں نے جمع قرآن کے حوالے سے دلائل پیش کیے ہیں. اور یہ جو ہے وہ اللہ یاری اور دوسرے شیعہ جمع قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کی ہے. زید بن ثابت جمع کرنے والے، وہ خود حافظ قرآن، وہ خود کاتب وحی، اور جمع کیسے کرتے تھے؟ اتنا احتیاط تھا کہ دو گواہ مانگتے تھے لکھت کے حوالے سے، کہ لکھت کے حوالے سے 2 گواہ مانگتے تھے کہ لکھت میں آپ مجھے 2 گواہ جو ہے وہ ہو ہمارے پاس. یاد قرآن الگ سے لکھتے تھے، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے عثمان کا دورہ ہے، یہی زید بن ثابت اور 4 صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی گئی، انہوں نے قرآن جمع کیا اور آج تک یہ مصحف عثمانی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اور الحمدللہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ قرآن جو ہے وہ تواتر طبقہ ہے، متواتر ہے قرآن پاک. اور جو بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک متواتر نہیں ہے، یہ اعتراض بالکل جہلانہ اعتراض ہے، کیونکہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور جو ہے وہ اس پہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ پوری بات بیان نہیں کر رہا. تو آپ کے سامنے میں نے یہ آج جمع قرآن کے حوالے سے بات کی کہ قرآن کس طرح جمع ہوا، اور آگے انشاءاللہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں اس پہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے جو ہے وہ لائیو آتے رہیں گے، جواب دیتے رہیں گے. آج کے لیے السلام.